کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الحجر كهجرة إلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه المسلم۔ وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو احکام نازل کیے ہیں تو اسی کے مطابق ہم کو اپنا عقیدہ اور اسی کے مطابق ہم کو اپنا ایمان رکھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ زمانے کے چلن کی وجہ سے اور معاشرے کے رواج کی وجہ سے، دنیا کے ریت اور رواج کی وجہ سے، نعوذ باللہ کامیابی کا معیار، ناکامی کا معیار، صحیح اور غلط کا فیصلہ لوگ معاشرے کی بنیاد پر اور اپنے ذہن و دماغ کے بنیاد پر اور جو رواج چلا ہوا اس کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں کہ یہ ناکام ہو رہے ہیں۔ فی الحال جو موجودہ فلسطین کے بارے میں نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک العافیہ، ہمیشہ عافیت مانگو، آرام مانگو، راحت مانگو، ہمیشہ چین اور سکون مانگو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کبھی بھی نعوذ باللہ بھول کر اپنے طرف سے فتنہ، مصیبت، پریشانی، لڑائی جھگڑا، جہاد کی طلب نہ کرو۔ ہاں اگر نعوذ باللہ غیروں کی طرف سے اگر وہ ہمیں ستائیں اور ظلم پر ظلم کریں تو پھر یہ بھی حکم نہیں ہے کہ ہم ذلیل ہو کر ہاتھ میں ہاتھ بندھوا کر کے، پیڑ میں اپنے آپ کو بندھوا کر کے، گاڑی میں بند ہو کر کے اپنے آپ کو مروائے، یہ بھی شریعت حکم نہیں دیتی ہے کہ من قتل دون دینہ فہو شہید، کہ جو آدمی دین کی حفاظت کے لیے، بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے مارا جائے، سارے کے سارے لوگ شہید ہیں۔ اور نعوذ باللہ اگر ظالم لوگ مسلمانوں کو بلا قصور کے مار رہے ہوں اور اسی طریقے سے ظلم کر رہے ہوں ظالم لوگ، اور مسلمان اپنے میشن سے نہ ہٹے، دین کو نہ چھوڑے اور اپنے مقصد کو نہ چھوڑے اور اللہ کے دین کے رضا کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے شہید ہو جائے، تو بعض مسلمان جو غلط
نظریات رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے میشن سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا اور ان کو اپنے میشن پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے تھا، جان بچانا چاہیے تھا اور مال بچانا چاہیے تھا، یہ جو کہتے ہیں یہ نہایت غلط ہے۔ اگر اللہ کے دین کے لیے اور میشن اللہ کے دین کی حفاظت ہو اور الآخرت کا سودا ہو اور اس کے چلتے اپنی جان مال دنیا کی ہر ایک چیز کو قربان کر دیا تو یہ ناکامی نہیں ہے، یہ بے وقوفی نہیں ہے بلکہ عقل مندی ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا کہ دنیا کے ریت اور رواج اور نعوذ باللہ غیروں نے ہمیں دنیا اتنا ہمارے دل کے اندر دماغ کے اندر بیٹھا دیا کہ بس دنیا ہی مقصود نظر آتی ہے، اور دین کے خاطر اگر دنیا کا نقصان ہو تو اس کو ہم لوگ ناکامی سمجھنے لگے۔ نعوذ باللہ یہ شیطان کی چال ہے، جیسا کہ اللہ نے شیطان کے دھوکے کو بیان کیا، ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور کنجوسی کا حکم دیتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے فضل کا، مغفرت کا اور بڑھوتری کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ فالذین ہاجروا، کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں یعنی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، کہ اگر نعوذ باللہ ہم کسی ایسی جگہ پلے بڑھے جوان ہوئے اور کاروبار چھوڑے کہ نعوذ باللہ وہاں لوگوں کا مطالبہ ہے کہ تم کو یا تو گھر واپسی کرنی پڑے گی یا پھر ہمیں جان اور مال قربان کرنا پڑے گا، یا اتنے زیادہ بدعقیدہ لوگ ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت اور صحیح شریعت جو اللہ کے رسول نے پیش کی ہے اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنی دین کی حفاظت کے لیے اگر ہم اپنے گھر جائیداد زمین کو چھوڑ دیے تو یہ بے وقوفی کا سودا نہیں ہے، ثوابا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے یہ لوگ بدلہ پائیں گے اور یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ یہ بھی ہوگا۔ الحمدللہ بہت سارے مسلمان اپنی ہی بدعقیدہ لوگ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے، دین پر چلنے نہیں دیتے، دین کو چھڑا کر کے یہ بدعت کے اندر اور نعوذ باللہ دین پر بڑی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، اس کے لیے ہجرت کریں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا کہ تم کو اگر یہ زمین جائیداد چاہیے تو تم کو نعوذ باللہ ایمان سے پھرنا پڑے گا، ورنہ ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہوتے ہوئے تم کو اس شہر میں اور اس سرزمین کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر محض ایمان کی بنیاد پر اس کے دکان کو جلائی گئی یا اس کے مکان کو جلایا گیا اور اس کو بے دخل کیا گیا اپنے جائیداد سے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، یا میرے راستے میں ان کو تکلیف پہنچائی گئی کہ اللہ کے دین کا وہ کام کرتا ہے، اللہ کے دین کی وہ حفاظت کرتا ہے، اور اس کے لیے ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، مارا گیا، گالی دی گئی اور طرح طرح کے ظلم و ستم کیا گیا۔ وقاتلوا، اور نعوذ باللہ ظلم کرتے ہیں نہتھے پر تو ہم ان سے لڑیں۔ شریعت نے یہ حکم نہیں، ہم اپنے طرف سے شروعات نہیں کریں، اپنے طرف سے غلطی نہ ہو۔ یہ ہندوستان کا آئین بھی، قانون بھی کہتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی مارنے آئے تو ہم اس کو دفاع کر سکتے ہیں، اس کا بچا سکتے ہیں اپنی جان کو۔ اگر اس طریقے سے کوئی آدمی دین کے ایمان کے لیے لڑے، وقتلوا، اور نعوذ باللہ نہتھے تھے ان کو مار دیا گیا، راکٹ کے ذریعے، جہاز کے ذریعے بم گرا کر کے ان کی جانوں کو مار دی گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثوابا من عند اللہ، ایسے لأکفرن عنہم سیئاتہم، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم،
کہ اگر دین کے خاطر، یعنی یہ قرآن کا پیغام ہے کہ نعوذ باللہ اگر ہمیں جان کا نقصان یا مال کا نقصان اٹھانا پڑے تو اس لیے نہیں کہ 10 ڈسمل زمین کے چلتے، دکان کے چلتے اور 1 انچی زمین کے چلتے ہم آپس میں لڑے، ایسا گھٹیا کام مت کرنا، بلکہ ایمان کے خاطر ہو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم ایسے باغات میں، ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت کے دروازے جو ہیں وہ تلوار کے سائے کے نیچے ہیں۔ ایسی دیکھیے دنیا کے اندر کوئی ایسا مکان بنا ہی نہیں سکتا ہے کہ پیلر نہ ہو، بغیر پیلر کے مکان بن جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن جنت کا انوکھا پن کہ ایسے باغات ہوں گے تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہر جاری ہوگی، پیلر نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے اللہ نے آسمان کو بغیر پیلر کے، بغیر ستون کے قائم کیا ہے، اسی طریقے سے جنت ایسی رہے گی گویا اس کے نیچے پیلر نہیں ہوگا، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ایمان کے خاطر، دین کے خاطر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شریعت پر چلنے کے خاطر جان کا، مال کا، جائیداد کا، دکان کا اگر نقصان برداشت کرنا پڑے تو یہ مسلمانوں کے لیے سستا سودا ہے۔ اور آپ لوگ پڑھے ہوں گے بچپن کے اندر بھی کتاب کہ صحابی رسول جب شہید ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی جو شہید ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا ہے، بلکہ شہید کامیاب ہوتا ہے۔ شہید کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ شہید کے اتنے درجات ہیں کہ دنیا سے کوئی بھی جنت میں جائے گا تو دنیا سے واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، اتنی بہترین جنت ہوتی ہے۔ لیکن شہید کہے گا کہ اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجیے تاکہ میں آپ کے راستے کا زخم اور آپ کے راستے کی تکلیف دوبارہ اٹھاؤں اور میرا مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جائے، مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجیے۔ اس لیے میرے دوستو، جو ابھی موجودہ حالات میں اسرائیل جو سب سے بڑا ابھی دنیا کا آتنکواد اور سب سے بڑا دہشت گرد ہے، کہ ایسی گھناؤنی حرکت جو معصوم بچے بے قصور، جن کو کوئی شعور بھی نہیں، جن کو کوئی عقل نہیں، جن کو بولنا نہیں آتا، جن کو سمجھنا نہیں آتا، ان کو نہتھے کو اور بیمار لوگوں کو یہ قتل کر رہا، یہ سب سے بڑا دہشت گرد اور سب سے بڑا آتنکواد ابھی وقت کا اسرائیل ہے۔ اگر یہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور فلسطینی لوگ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ ان کا خون رائے گا اور برباد نہیں جائے گا۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ اذا خرجت رایات سود لا يردها شيء حتى ينتسب بإيلیا او کما قال رواه الترمذی، کہ خراسان کے سے ایک کالا جھنڈا نکلے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ فلسطین بیت المقدس کے اندر اس جھنڈے کو گاڑ دیا جائے گا۔ یعنی یہ بات یقینی رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ بیت المقدس فتح ہو کر کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ ان یہودیوں کے غلاموں نے، جو افغانستان کے اندر بھی یہودی کے غلامی جو کرتے تھے، ایسے غلامی، یہ حامد کرزئی وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے، شمالی اتحاد کے لوگ، یہ سب امریکہ کے کتے اور غلام تھے۔ ان سب ایک جاسوسی کرتے تھے اور اپنوں کے جاسوسیت کی وجہ سے اور اپنوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے اتنی دیر فتح میں لگی، یہ اپنوں کی نحوست کی وجہ سے۔ لیکن یاد رکھیے کہ کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت جو اللہ کی میشن ہے، اس اللہ کے میشن کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔
اس لیے میرے دوستو ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اور اعمال کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کریں. ابھی آخر دور کے اندر، اس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حرج اور مرج زیادہ ہو جائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ مل حرج، کہ حرج کیا ہے، مرج کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمائے کہ لا یدری القاتل فیما قتل ولا یدری المقتول فیما قتل. نہ پتا چلے گا مارنے والے کو، سوٹر کو، کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور نہ مقتول کو پتا چلے گا کہ مجھ کو کس جرم کے اندر مارا گیا. ایسا دور آ جائے تو مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے العبادت فی الحرج کا ہجرتی الیہ، کہ نعوذ باللہ فساد اور فتنہ کا جب وقت آ جائے اور ایسے پرآشوب حالات آ جائیں اور خطرناک حالات آ جائے اور حالات بد سے بدتر ہو جائے اور دنیا بالکل آخری منزل کے اوپر آ جائے. یہ دیکھیے دنیا، ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کہا تھا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو چکی اور چاند پھٹ چکا. یعنی یقین ہونے کے لیے کہ یہ یقینی چیز ہے. اور اللہ کے رسول نے ایک مثال دی، مثل حاضی دنیا کا مثل صوب شق من اولہ الی آخرہ، او کما قال، کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کپڑا ہو اور کپڑا کو شروع سے اخیر تک کاٹ دیا جائے اور اخیر میں ایک دھاگے پر لٹکا رہے کہ اب ٹوٹے اب ٹوٹے. اسی طرح اللہ کے رسول 1400 سال فرما دیے کہ یہ دنیا بالکل شروع سے لے کر آخر تک آ گئی، میرے زمانے میں آخری دھاگے پر یہ دنیا لٹکی ہوئی ہے، اب ٹوٹے کہ تب ٹوٹے. یعنی یہ اسلام یہ منع نہیں کر رہا کہ آپ دنیا مت کمائیے، بہترین کمائیے. مال کی ضرورت ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی، انجینئر کے، اور ہر چیز کی امت کو ضرورت ہے. اس کو بنائیے، اس کو برتیے. لیکن اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اصلی جو مقصد ہو اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کی رضا اور اللہ کے دین کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، ان تمام چیزوں کا یہ مقصد ہو. محض نفس پرستی کے لیے اور عیش پرستی کے لیے اور محض لذت کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. کہ صحابہ کرام بعض اتنے مالدار تھے جیسے کہ دیہات میں اناج کے وقت میں کوئی کمرہ دھان سے، آلو سے، مٹر سے بھر جاتا، اسی طرح صحابہ کے یہاں درہم اور دینار، سونے اور سکے سے روم بھرا رہا کرتے تھے. بعض صحابہ ایسے بھی مالدار تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا کمانے سے منع نہیں کیے، لیکن دنیا کے چلتے آخرت کا سودا، ایمان کا سودا یہ ہرگز نہیں کرنا ہے. یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ سب سے بڑے گھاٹے میں وہ لوگ رہیں گے جو اپنے جان کے چلتے اور اپنی اولاد کے چلتے، مال کے چلتے اپنی جان کا، یہ اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے. یہ سب سے بڑے گھاٹے میں لوگ رہیں گے. تو یہ جو ابھی موجودہ وقت میں ہمارے مسلمان بھائی، ہم تو اب مزے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہم کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے. لیکن جو بچے، جو بیویاں، جو شوہر ایک دوسرے سے جدا اور سارے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں اور موت ہر وقت ان کے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے کہ کب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، وہ لوگ دین کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے مسجد کا سودا ہمارے طرح نہیں کیا کہ لے لو، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے جیتے جی کبھی بھی یہ سودا نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ مسجد بیت المقدس تمہیں دے دے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. یہ بیت المقدس ہم ہرگز تمہیں نہیں دے سکتے ہیں. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ باغیوں نے سر اٹھایا اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا نرم پڑے کہ اے امیر المؤمنین ذرا ابھی شروع ہے، اتنا یہ سختی نہ برتیے۔ حضرت ابو بکر صدیق غصہ میں آ گئے اور جلال میں آ گئے اور فرمائے انت جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کہ اے عمر زمانے جاہلیت میں تو تم بڑے بہادر اور شیر بنتے تھے اور کوئی تمہارے پاس بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اتنا روب اور جلال تمہارا تھا، دبدبا تھا، اور اسلام لانے کے بعد تم ایسے نرم پڑ گئے۔ اگر یہ زکوٰۃ کی ایک رسی کو بھی ان لوگوں نے روکا، میں ان سے جہاد کروں گا۔ اَيَنْقُصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میری زندگی میں رسول کے دین میں کمی ہو جائے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ان کا جملہ تھا، یہ ان کا مزاج تھا۔ اور آج یہی امت کو سبق ہے کہ یہ کیا سبق ہے، یعنی ہمیں دکان کا، مکان کا، دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے لیکن دین کا نقصان برداشت کریں گے، یہ مسلمانوں کا مزاج ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی لوگ امام مہدی کے ساتھ شاید ساتھ دیں گے، ورنہ نعوذ باللہ جو کھانے پینے اور عیش عشرت کرنے والے، اور چلو کہ دنیا بھی بچا لیں اور نام بھی مسلمان کا رہے اور ان کو بھی خوش کر لیں اور اپنی زمین جائیداد مکان کی حفاظت کر لیں، صرف ظاہری طور پر نعوذ باللہ یہ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ کبھی بھی ایسا سودا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی اسلام کے ساتھ، کفر کے ساتھ اسلام کو باقی رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے دوستو، حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو لوگ دین کی حفاظت کے لیے، کہ من فرّا من ارض الى ارض لحفظ دینہ و نفسہ، کہ جو آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک سرزمین سے دوسرے سرزمین میں ہجرت کرتے رہتا ہے اور اپنے دین کے چلتے اور اپنے ایمان کے چلتے دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، تو کتب عند اللہ صدیقاً، اللہ کے نزدیک اس آدمی کو صدیق کے مقام پر لکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی صدیق کے مقام پر ہے۔ یعنی جو انعمت علیہم، جو ہر نماز کے اندر ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، تو کون لوگ ہیں؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، وہ نبیوں کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت ہے۔ تو جو لوگ دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، نبی کی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے زمین کا، اپنے جائیداد کا نقصان برداشت کرتے ہیں، ان کو جب موت آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صدیق کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور آگے چل کر کے لکھتے ہیں الفرارون بدینہم، کہ جو، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کیے کہ جو لوگ ایمان لائے ہم الصادقون، وہ لوگ صدیق ہیں اور شہداء ہیں، ان کے شہداء کے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ فائز کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر نعوذ باللہ، ایسے تو ہم شروع میں یہ جملہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور ہمیں تعلیم دی کہ ہمیشہ عافیت مانگو، ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ سے عافیت مانگو، راحت مانگو، کبھی بھی تکلیف یہ بھول کر کے بھی مت مانگنا، ہمیشہ عافیت مانگنا۔ لیکن نعوذ باللہ اگر حالات اس طریقے سے آ جائیں تو اپنے دین کے چلتے، ایمان کے چلتے اگر کوئی شخص یہ بھاگتا ہے اور اس کا دنیا کا گھاٹا ساتا ہے، تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہیں گے، اور ان کے مرتبہ میں، یعنی نبی کے مرتبہ میں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی گدھا
انسان کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا اور کوئی انسان گدھے کے مقام پر نہیں آ سکتا، تو اسی یہ نبی نبی ہوتے ہیں، امتی امتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہوگا انہی کی طرح ملتا جلتا، یعنی انہی کے مشابہ اور انہی کے یہ نقل میں درجات ہمیں بھی ملیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام دین کے خاطر یہ بڑی قربانی دیے اور بڑی تکلیفیں برداشت کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ان کے درجات میں ہوں گے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ فضیلت دی ہے۔ علامہ محمود آلوسی نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، روح المعانی کے اندر، یہ روح المعانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہاں سے میں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ اور اللہ کے رسول، دیکھیے یہ ایک بات مان لیجئے کہ جو میں شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرما دیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اور دوسری جگہ ہے ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو جو لوگ پھونک مارتے ہیں، یہاں پر یطفئون کا لفظ استعمال کا بافواہہم، کہ جس طرح کوئی آدمی سورج کو پھونک مار کر کے بجھانا چاہے تو وہ آدمی نہایت بے وقوف ہے اور وہ آدمی نہایت پاگل ہے جو سورج کو پھونک مار کر کے بجھانا چاہے۔ اسی طرح جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جس شریعت کو اور جس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم اس شریعت کو نازل کیے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی دنیا کی طاقت اس کو بجھا نہیں سکتی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، یہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنے دین کو مکمل پہنچوا دیا، اور اس کی شہادت تمام صحابہ نے دیا، 1,24,000 تمام صحابہ نے ایک وقت میں دیا، اور اللہ نے مہر بھی لگا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حالانکہ قرآن مکمل ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کیا کہ میں نے دین کو مکمل کیا، تو اس سے پتا چلا کہ قرآن ہی دین ہے۔ اب جو لوگ قرآن سے نفرت کرتے ہیں، قرآن سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، بال بچوں کو پڑھانے میں، دنیاوی پڑھائی میں 50 لاکھ تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مہینہ 2000 سال میں 1 لاکھ قرآن کے پیچھے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ دین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن مکمل ہو رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروع ہی میں فرما چکے ہیں اپنے دنیا سے جانے سے پہلے، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، کہ میں جو دین تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں اور یہ دین کی امانت جو میں تم کو سپرد کر کے جا رہا ہوں، اس کے خلاف لوگ اٹھیں گے اور اس دین کو مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس دین کی حفاظت کرنے والے ہمیشہ آج سے لے کر کے اور آخری جو لڑائی ہوگی اس وقت تک لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، کہ یہ جماعت حق پر ہوگی، میرے طریقے پر ہوگا، اہل سنت والجماعت کے اوپر ہوگا، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، نبی کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، نبی کے میشن کو لے کر کے یہ جماعت چلنے والی ہوگی، ہمیشہ یہ جماعت قائم رہے گی جو حق کے مقابلے میں دشمنوں سے برسر پیکار رہے گی اور ہمیشہ سے دشمنوں سے محاذ میں رہے گی۔ لا تزرهم ظاہرین علی من ناواہم،
کہ جتنے بھی دنیا کے پورے مکمل لوگ، پورے نائٹو فوج، پوری دنیا کی فوج ان کے مقابلے میں آ گئی کہ ان ملاؤں کو ختم کر دیں گے اور یہ دین کے میشن کو لے کر چلنے والوں کو ختم کر دیں گے، اللہ کے نبی فرمائے ظاہرین علی من ناواہم، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے ان کی مخالفت کریں گے، پوری دنیا کے لوگ مل کر کے ان کو مٹانے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں مٹا سکیں گے۔ ادھر قرآن نے بھی بیان کیا واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ غیروں کو کتنا ہی ناگواری گزرے اللہ کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہیں گے، اور دین کی مکمل جس طرح نبی کے زمانے میں یہ دین موجود تھا قیامت تک، اسی طرح یہ دین موجود رہے گا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس شریعت کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ اسلام کے ماننے والوں کو پورے کے دنیا سے مٹا دے، یہ غیروں کی جو سازش ہے کہ مسلمانوں کو اس سرزمین سے مٹا دیں گے، یہ دیوی دیوتاؤں کی سرزمین ہے اور ان مسلمانوں سے مکت کرنا ہے اس سرزمین کو، اللہ کی قسم ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ غیروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے کبھی بھی یہ لوگ اہل اسلام کو اس سرزمین سے یا پوری سرزمین سے ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا بھی قبول ہو چکی کہ اے اللہ میرے امت پر ایسا دشمن مت مسلط کرنا کہ پوری امت کو صف ہستی سے مٹا دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ظاہرین علی من ناواہم، دنیا کے جتنی بھی طاقت ہے، پوری دنیا کی طاقت ایک طرف مل کر کے ان حق والی جماعت کو مٹانا چاہے نہیں مٹ سکتا ہے۔ ظاہرین علی من ناواہم، کہ جو لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ ان پر بھاری پڑیں گے، یہ لوگ ان سے ایک نہ ایک دن جیت کر رہیں گے۔ حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا یہاں تک کہ اسی جماعت میں آخری کڑی امام مہدی تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور پھر اس امت کے اور اس حق والی جماعت کی قیادت وہ لوگ کریں گے اور وہ لوگ امیر بنیں گے۔ امام مہدی کے انتقال کے بعد پھر اس امت کی امامت اور اس امت کے امیر، اس جماعت کے امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال، یہاں تک کہ سب سے آخری کڑی اس جماعت کی جو ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی ہوگی، وہ اسی جماعت میں آ کر کے شامل ہوں گے، اور وہ کانا دجال جو کفر کی سب سے آخری کڑی ہوگی، اور کانا دجال جو کفر کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، اس طاقت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صف ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ آخری جہاد ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد چونکہ جہاد ختم ہو جائے گا، وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جب آئیں گے تو پوری دنیا کے اندر اسلامی حکومت ہوگی، پوری کی پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف اسلام کی حکومت ہوگی، غیروں کی حکومت صف ہستی سے مٹ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک کیا ہے حکومت کریں گے، اور اس زمانے کے اندر جزیہ، ٹیکس اور جتنے بھی ظلم کی چیزیں ہیں سب ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد ختم ہو جائے گا، بالکل ان کے زمانہ میں امن رہے گا، برکت رہے گی۔ اور جو حدیث میں آیا کہ حضرت امام مہدی کے دور میں ایک بکری کا دودھ ایک خاندان والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک انگور کا گچھا کا ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ یہ پورے آسمان اپنی برکت کو نازل کر دے گا اور زمین اپنی پوری برکت کو باہر سے اندر نکال دے گی۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ امام مہدی کے دور میں جو لوگ زندہ ہوں گے، اگر نعوذ باللہ ہم لوگ مر جائیں اور تو ہمارے بال بچہ تمنا کریں گے کاش
اتنی مالداری، اتنا پیسہ، اتنی عیش عشرت اور اتنی دولت، کاش کہ ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہوتے تو ابھی کا مزہ لیتے، یہ ہماری پچھلی نسل کے لوگ تمنا کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ پورے کے پورے صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، اس لیے ان کے دور میں جہاد نہیں ہوگا۔ اور پھر جب یاجوج ماجوج آئے گا تو چونکہ یاجوج ماجوج کی طاقت اتنی ہوگی کہ ان سے جہاد کرنے کی کسی کو طاقت ہوگی نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں، اور وہاں چڑھ جائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج کے ایک گلٹی تعاون نکلے گی اور پوری زمین یاجوج ماجوج سے بھر جائے گی۔ پھر ایک پرندہ آ کر کے ان کو دریا میں پھینک دے گا، اور پھر آسمان سے بارش ہوگی اور بالکل زمین پاک صاف ہو جائے گی، اور پوری برکت کے ساتھ پھر عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں کا انتقال ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد پھر ایک ہوا چلے گی پاکیزہ، جس ہوا کی وجہ سے تمام مسلمان ایک دم مر جائیں گے، اور صرف دنیا کے اندر کفر رہ جائے گا، جو حدیث کے اندر آیا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو زمین پر قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ جب تمام مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک ہوا کے ذریعے مر جائیں گے تو صرف اور صرف دنیا میں کفر باقی رہے گا، اور جب کفر باقی رہے گا تو ان سے جہاد کون کرے گا؟ جہاد ان سے ہوگا ہی نہیں۔ پھر وہ لوگ، جو یہ حدیث میں جو آیا ہے کہ لوگ انسان جانور کی طرح سڑک پر زنا کریں گے، یہ ابھی نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد آئے گا دور، کہ وہ لوگ وحشی، یعنی جس طریقے سے جانور اور گدھے لوگ جانور کی طرح، انسان بھی سڑک پر زنا کرے گا، اور کوئی حیا اور کوئی شرم نہیں ہوگی۔ جس طرح ابھی یہ آدمی اپنے کمرے میں اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے، اسی طرح بغیر کسی حیا اور شرم کے لوگ سڑکوں پر اور یہ سڑک کے اوپر زنا کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوگی۔ تو بہرحال میں یہ ہمت دلانا چاہتا ہوں، اور جو احساس کمتری مسلمانوں کے دل میں جو ہو گیا، آج کی تقریر کا جو خلاصہ ہے کہ جو بہت سارے مسلمان کرے کہ نعوذ باللہ فلسطین برباد ہو رہا ہے، اگرچہ دیکھنے میں ہمیں بربادی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اگر وہ اپنی جان دے رہے ہیں، اگرچہ دنیا والوں کی نظر میں وہ ناکامی ہے، لیکن سارے کے سارے فلسطین کے لوگ ابھی زبان سے موت کے وقت کہتے ہوں گے فزتو ورب الکعبہ، جس طرح صحابہ شہادت کے وقت میں کہا کرتے تھے فزتو ورب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سرزمین بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جتنے بھی شہادت ہو رہی ہے، سارے کے سارے لوگ وہ لوگ جنتی ہیں۔ ان ابواب الجنتی تحت ظلال السیوف، کے جنت کے دروازہ تلوار کے سائے کے نیچے ہیں، وہ لوگ تو جنت کو، ان کے بچے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ سارے کے سارے بچے جائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے بچے کھیل رہے ہوں گے۔ عبرت کا مقام ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم لوگ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں، امام مہدی کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے جان اور مال کی کتنی قربانی دے رہے ہیں، ہم کیا تیاری کر رہے ہیں۔ جبکہ میں یہ حدیث آپ کے سامنے یہ نقل کیا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اتنی آفت آنے پر کہ ہم نے پچھلے جمعہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ کم سے کم ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے ان کے حق میں دعا کریں، لیکن فجر کی نماز میں ابھی ہماری تعداد بڑھی یا نہیں بڑھی، اتنے بے حس کہ ہم لوگ وہ اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آرام کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے رونے کا مقام اور عبرت کا مقام ہے۔
ابھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے جان اور مال کی قربانی نہیں مانگ رہے، صرف نفس کی قربانی اور عیش اور عشرت کی قربانی، عیاشی کی قربانی اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں کہ اے لوگو تم لوگ کم سے کم خواہشات کو قربان کرو، فجر کی نیند کے فجر میں جو سونے کا نفس جو چاہتا ہے اس نفس کی قربانی دو، آپ نفسانی خواہشات کی قربانی کم سے کم تم دو اور ان کے لیے دعا کرو۔ تو میرے دوستو یہ حدیث یاد رکھے کہ ابھی کی جیسے کہ مثال کے طور پر کہ ٹماٹر اس سال 200 روپے ہو گیا تھا، جب مارکیٹ میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے آٹومیٹک۔ اسی طرح یہ زمانہ فتنہ اور فساد، عیاشی، نفسانی خواہشات کا ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے عبادت کی ریٹ کو بڑھا دیا ہے۔ العبادت فی الحرج کہجرت الیہ، کہ اس فتنہ اور فساد کے وقت میں عبادت کی قیمت ایسی ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نبی کے قدموں میں جا گرے تھے، جس طرح ان کو ثواب ملے گا اسی طرح ہم لوگوں کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ہم لوگ کیا ہے نیت رکھیں، اپنے ارادہ کو بلند کریں کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو کم سے کم ہم نیت کریں، ارادہ کریں، اپنے جذبات اور ناجائز خواہشات کو قربان کریں اور اپنے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ وقت اور ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ جان اور مال کی قربانی ہم بھی پیش کریں گے امام مہدی کے لیے، انشاءاللہ ہم بھی اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ، عبادت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔